الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض إجابة الدعوة وتشميت العاطس واتباع الجنائز أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے۔ بھائی نہ سننا ہو نہ تو جائیں، ادھر بٹھا دیں یہاں سے۔ یہ تو فساد کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے۔ سالانہ جلسے میں 3 باتیں ہوا کرتی ہیں۔ علماء کو دعوت دی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ ان کے ذریعے ہمیں کچھ دین کی باتیں معلوم ہو جائیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے 73 شعبے ہیں۔ عبادت ان 73 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ سب عبادت ہے اور دین کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ معاشرت ہے، معاملات ہے۔ معاملات آپس میں طور طریق، معاشرت آپس کا رہن سہن۔ عام طور پر عبادتوں پر بولا جاتا ہے کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں اور حج کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن جو اور دوسرے 73 شعبے، 72 شعبے جو دین کے ہیں، ان پر عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا میں آپ حضرات تک کیا پیغام پہنچاؤں، کیا بات پہنچاؤں۔ میرے ذہن میں یہ ایک حدیث شریف آئی جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اے بچوں، کتنے، کیا کہا میں نے؟ کتنے حق ہیں؟ 5۔ اب سنو غور سے، 5 کیا کیا ہے بتانا پڑے گا تمہیں۔ میں پوچھوں گا نمبر 1 کیا ہے، نمبر 2 کیا ہے۔ یہ درس حدیث ہے، اور حدیث شریف کا درس سمجھ لیجئے جو ہم نے اپنے استادوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ خیال ہوا کہ آپ تک وہ باتیں پہنچا دیں۔ ویسے تو یہ بچے بھی آپ کے سامنے دین کی باتیں پیش کر رہے تھے، اور بچیاں بھی بڑے جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دین کی باتیں پیش کر رہی تھی۔ لیکن ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں سے سنا، اور یہ وہ باتیں بیان کر رہی ہیں جو باتیں انہوں نے ہم لوگوں سے سنی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ان کا انداز، ان کے الفاظ، ان کی آواز وہ ان کے ساتھ چلی گئی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ کہاں ہم اور کہاں وہ۔ ان کی شان اللہ نے بڑی اونچی بنائی تھی۔ وہ صاحب بصیرت تھے، صاحب دل تھے، اور از دل خیزت بر دل ریزت کا مصداق تھے۔ ان کے دلوں سے بات نکلتی تھی، دلوں پر اثر انداز ہوتی تھی، اور دلوں کے اندر بیداری کرتی چلی جاتی تھی۔ ابھی ہے بے اثر بلند آہنگیاں میری، نہیں ہے دل کی شرکت صرف چلتی ہے زباں میری۔ ہمارا اپنا حال تو یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں زبان سے، لیکن شاید دل کی شرکت نہ ہو، اسی لیے سامعین پر کم اثر ہوتا ہے۔ کاش ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کو بیان کرتے تو سننے والوں پر اور سننے والوں کے دلوں پر اثر ہوتا۔ اور خدا کرے ایسا ہی ہو کہ جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب ذرا اس حدیث سے متعلق سن لیں چند باتیں۔ اس میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اس وقت فرمایا تھا جبکہ ایک صحابی نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ویسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اور دوسرے چھوٹے بڑے خیر خیرات کے کام بھی کرتے رہتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سے یہ خیال فرمایا کہ شاید ان کے ذہن کے اندر دین سارا کا سارا عبادتوں میں سما گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نہیں، جس طریقے سے عبادت دین ہے، معاشرت بھی دین ہے. اور معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، آپس میں ہمارا طور طریق کیا ہو، کس طرح ملنا جلنا ہو، آپس میں آمنا سامنا ہو، تو ایک دوسرے پر کیا چیز عائد ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو 5 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی. حق المسلم علی المسلم خمس رد السلامی. ایک تو یہ بات ہے کہ سلام کا جواب دینا، اور سلام کا جواب دینا جو ہوگا اس وقت ہوگا جبکہ سلام کیا بھی جائے گا. اور وہ دوسری حدیثوں میں فرمایا گیا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام، کہ سلام کو رواج دو. تو سلام کو رواج دینے کا ہم لوگوں کو حکم کیا گیا ہے. ایک تو یہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آ گیا، ہم نے کر دیا السلام علیکم، لیکن کیا جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں بھی ہم سلام کی عادت رکھتے ہیں، یا اپنی دکانوں کو کھولتے ہیں کیا اس وقت بھی سلام کرتے ہیں؟ لوگ خیال کرتے ہیں ہم دکان کھولتے ہیں، دکان میں ہم سلام کس کو کریں؟ اور اگر مکان بیٹھک کھولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم بیٹھک میں کس کو سلام کریں؟ تو میں پوچھوں گا بڑے ادب کے ساتھ، جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ کر، تو اس وقت کن کو سلام کیا جاتا ہے؟ بتائیے کن کو سلام کیا جاتا ہے؟ آپ یہی کہیں گے جو دائیں جانب مقتدی ہیں اور ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہیں، ان کو ہم کر رہے ہیں، ان کی نیت کر رہے ہیں. یا وہ فرشتے جو دائیں جانب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو ہم سلام کی نیت سے سلام پیش کر رہے ہیں. اور بائیں جانب بھی. یہاں سے یہ پتہ چلا. لیکن چلو اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے جس کو منفرد کہتے ہیں اس کو بھی حکم ہے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سوال کریں گے کہ صاحب چلو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے دائیں بائیں مقتدی لوگ تھے، ہمارے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ہم نے نیت کر لی، لیکن اگر ہم الگ سے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر کس کو ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کی نیت کیجئے جو آپ کے دائیں جانب فرشتے موجود ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، یہ فرشتے ہمارے ساتھ مقرر ہیں. اور جب ان کو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ بھی پلٹ کر کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ آدمی کہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں تو اس کا تو بھیا بیڑا پار ہونا ہی ہے. پھر یہی آپ سمجھ لیجئے گا، جب آپ دکان کھولتے ہیں تو دکان میں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے. اگر دکان کھولتے وقت آپ نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ سلام کے طریقے الگ الگ ہیں. یہی جب ہم سلام کہیں کسی کو السلام علیکم، لیکن یہی ہم سلام جب کرتے ہیں نماز پوری کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جب اپنا جاتے ہیں کسی قبرستان میں اور مردوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، یہ الفاظ آتے ہیں اور بھی آتے ہیں. اور جب ہم اپنی بیٹھک کو کھولیں، دکان کو کھولیں، تو اس وقت کا سلام یہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ یہ پڑھ کر اپنی دکان کھولیں گے، دکان میں برکتیں آئیں گی. کیوں؟ جو فرشتے وہاں پر موجود ہیں وہ فرشتے کہیں گے وعلیکم السلام، تمہارا آنا مبارک، اور تمہاری دکان میں اللہ برکت عطا فرما دیں. بیٹھک آپ کھولیں گے، اگر کسی ظالم نے کوئی شرارت کی ہوگی اس شریر کی شرارت سے آپ محفوظ رہیں گے. اگر آپ اپنے مکان میں جا کر کے السلام علیکم کہیں گے تو بد نظری سے آپ کا مکان اور آپ کے اہل مکان محفوظ رہیں گے. تو سلام کا رواج حدیث شریف میں ابتدائے اسلام میں بہت ساری چیزیں تھی. ان میں سے ایک سلام کا طریق بھی تھا کہ حضرات صحابہ کا یہ حال تھا، مسجد سے اگر نکل رہا ہے ایک صحابی، وہ اس دروازے سے نکلے، دوسرے صحابی اس دروازے سے نکلے اور آمنا سامنا ہوا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سلام کے کرنے پر تسنیکیاں ملتی ہیں. بتاؤ کتنا لمبا چوڑا عمل ہے. السلام علیکم مل گئی تسنیکیاں، اور جس نے کہا وعلیکم السلام مل گئی اس کو ایک نیکی، اور اس کے درجے بڑھ گئے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ایک حق تو یہ ہے ہم لوگوں کا آپس میں کہ سلام کو رواج دیں. گھروں میں جائیں تو گھروں میں بھی سلام کریں. ایک صاحب سے ہم نے کہا بھائی تم کیا گھر میں سلام کرتے ہو؟ کہا جی آپ کی تقریر سن کر میں نے سلام تو شروع کیا تھا، جب میں گھر میں گیا اور میں نے گھر والی سے کہا السلام علیکم،
گھر والی کہنے لگی ایسے سلام کر رہے ہو جیسے حج کر کے آئے ہو، بہت بڑے حاجی بن کر آئے گا، ابھی تو یہاں سے جا رہے تھے بہت بڑے حاجی بن کر آ گئے۔ اس غریب کو، اس کی بیوی کو یہ پتا نہیں ہے کہ سلام جو ہے یہ نیکیاں ملتی ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، گھر میں سلامتی آتی ہے، دلوں کے اندر سلامتی پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے جیسے اور لوگوں کے یہاں رسمی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی نازل ہو، سلامتی نازل ہو، اور وہ بھی کہہ رہا ہے وعلیکم السلام بھیا، تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا آدمی جو دعا اپنے واسطے کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہی ہو جائے، لیکن اگر ایک آدمی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، بتایا گیا دعا قبول ہوگی، آپ میرے لیے دعا کریں، بتایا گیا ہے کہ میرے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلا حق۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ رد السلام، عیادت المریض۔ اگر کوئی آدمی محلے میں پڑوس میں بیمار ہو جائے، اس میں کسی مسلمان کی بھی شرط نہیں ہے، اس کے اندر تو غیر مسلم ہو، محلے والا ہو، کوئی پڑوسی ہو بیمار ہو جائے، اس کی مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا، یہ بھی ایک انسانی حق ہے ایک دوسرے پر۔ جاؤ، نہ معلوم ہو سکتا ہے کوئی ٹیبلیٹ لینے کی، گولی لینے کا بھی اس کا موقع نہ ہو، آپ جائیے مزاج پرسی کیجئے گا، اور مزاج پرسی کر کے قریب ہو کر ذرا پوچھ بھی لیجئے، اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ فرمائیے گا۔ جب آپ یہ کہیں گے آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی، اتنی پسند آئے گی کہ ہزاروں نفلیں آپ کی اتنی پسند نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا کتنا اچھا بندہ ہے جو میرے بندے کی رعایت میں کہہ رہا ہے، کوئی میرے لائق خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ اگر کہے تو بھیا اس کی خدمت کیجیے گا۔ اور ایک جگہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے اذا دخلتم علی مریض فمرہ یدعوک فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ، جب تم کسی بیمار کے پاس سے گزرو تو اس سے دعا کی درخواست کرو۔ ہمارے یہاں تو الٹا رواج ہو چلا ہے کہ بیمار ہی کہتا ہے آنے والوں کا جی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کیجئے، لیکن حدیث میں فرمایا گیا نہیں، اگر تم بیمار کے پاس جاؤ اور بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ، مائیں بہنیں بھی سنیں ان باتوں کو، جاؤ تو ان سے کہو بھائی میرے حق میں آپ دعا کیجئے گا، اور وجہ یہ بیان کی گئی فإن دعاہ کدعاء الملائکہ، اس لیے کہ بیمار کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، بیمار کی دعا میں بھی، دعا کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ ہم اگر کسی بیمار کے پاس جائیں تو درخواست کریں بھائی میرے واسطے آپ دعا کیجئے گا، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ یونس علیہ السلام، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب دوبارہ وہ نعمت عطا فرما دی تھی، ایک تو وہ تھا کہ نعمتیں ان کی سلب کر لی گئی تھی، چھین لی گئی تھی، کہاں ان کا وہ ریوڑ، کہاں ان کے وہ باغات، اور کہاں ان کے وہ کیا نام تندرستیاں، اور کہاں ان کی اولادیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ یا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو خون بہائیں گے اور فساد کریں گے۔ دیکھو میرے ایوب جو یہ نبی ہیں، میرے بندے ہیں، کتنے اچھے ہیں کہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو شیطان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا یہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، ان کے یہاں کون سی کمی ہے، اولادیں آپ نے ان کو عطا کی ہیں، اور دولتیں ان کو دی ہیں، باغات ان کو دیے ہیں، اور ریوڑ ان کو دیے ہیں، اور مویشی ان کو دیے ہیں، کون سی دنیا کی دولت ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام ان دولتوں کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، ہماری محبت میں نہیں عبادت کر رہے ہیں۔ لاؤ ہم ان ساری دولتوں کو چھین لیتے ہیں، ان ساری دولتوں کو چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نہ دولت رہی، نہ وہ سہولت رہی، نہ وہ صحت رہی، نہ وہ تندرستی رہی، نہ اولادیں رہی۔ اور پھر جب دوبارہ اللہ رب العزت کو منظور ہوا ان کو وہ نعمت دولت عطا کر دی گئی، اور پھر اولادیں بھی ملی اور مزید ملی، دولتیں بھی ملی، ان سے زیادہ ملی۔ تو ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا تھا ایوب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو وقت تھا آپ پر جو گزر رہا تھا بڑی مصیبت کا وقت، کہ گھر والوں نے بھی آپ کو باہر کر دیا تھا، اور آپ کا جسم بھی آپ کو جواب دے چکا تھا، اور آپ کے پیر بھی آپ کے قابو میں نہ رہ گئے تھے، تو وہ وقت اچھا لگتا تھا، یہ وقت اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں تم کو پھر دوبارہ عطا فرما دی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا بھائی کہنے کی تو بات نہیں، لیکن وہ تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔
وہ بیماری کا مزہ تو کچھ اور تھا، میں اللہ کے اتنے نزدیک تھا کہ صبح کا وقت آتا تو میری مزاج خوشی کی جاتی اور اللہ کی جانب سے معلوم کرایا جاتا ایوب بتاؤ کیا حال ہے، اور بس جب اللہ کی جانب سے مجھ سے معلوم کرایا جاتا ہے ایوب بتاؤ کیا حال ہے، بس اس کی ایک مستی ہوتی تھی اور اللہ کے عشق و محبت کی ایک عجیب داستان ہوتی تھی، اور مجھے تو بھیا دن کا بھائی پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگنے لگے ہیں اور میں بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اور جب رات آتی شام کے وقت پھر میری مزاج پرسی کی جاتی اور پھر اللہ کی طرف سے معلوم کرایا جاتا کیا حال ہے، تو ظاہر بات ہے مجھے مزہ آ جاتا، ساری رات اسی خیال میں گزر جاتی۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں، دو حق ہو گئے، سلام کا جواب دینا اور دوسرے بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا۔ تشمیت العاطس، اگر کسی آدمی کو چھینک آ جائے اور وہ یرحمک اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ، یہ ہے۔ اور آگے چل کر اتباع الجنائز، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے پر جنازے کے ساتھ جانا، اس کو کفنانے میں دفنانے میں شریک ہونا۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ رفیق صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اس کے کبیرہ گناہ 40 کبیرہ گناہ ہر قدم پر معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ایک سوال کیا تھا اس وقت میں نے کہا حضرت کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے آدمی توبہ کرتا ہے توبہ پر، اور یہ تو عبادت ہو رہی، تو عبادت سے کیا گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت علامہ صاحب نے وہی محدثانہ جواب دیا تھا عالمانہ، فرمایا کہ جب ایک آدمی اپنے کندھوں پر لے کر کسی جنازے کو قبرستان میں جائے گا تو جب لے کر چل رہا ہوگا تو اس کو کیا اپنے بارے میں خیال نہیں آئے گا ایک روز میرا جنازہ بھی اسی طرح کندھوں پر رکھ کر پہنچا دیں گے، اور جب قبر میں رکھا جا رہا ہوگا اس کو اور وہ قبر میں جھانک کر دیکھے گا تو کیا اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ ایک روز مجھے بھی اسی طرح زیر زمین کریں گے لوگ، اور ظاہر بات ہے اس سے بڑی اور توبہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث شریف میں 5 حق بیان کیے گئے ہیں، سلام کو پھیلاؤ، سلام کا جواب دو، بیمار کوئی ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو، اور اگر کسی کو چھینک آئے چھینک پر کہے الحمدللہ، اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کسی کا انتقال ہو جائے، اگرچہ مسئلہ تو وہی ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن یہاں حق کی بات ہو رہی ہے۔ حق یہ ہے کہ وقت نکال کر اس کی تجہیز و تکفین میں اور قبرستان تک جانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور 5واں حق اجابت الدعوت، دعوت کا قبول کرنا، یہ ہے صاحب صبح کی دعوت ہے، شام کی دعوت ہے، اس دعوت کو عربی میں نہیں کہتے ہیں، اس کو تو ضیافت کہتے ہیں۔ غریب آدمی ہوں مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، ان کی جیسی ہمت و کپڑے سے رقم سے مدد کرنا، یہی اجابت الدعوت ہے۔ آپ کسی کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ بہرحال یہ مختصر سی طور پر میں نے حدیث کی تشریح کی ہے، اور اس حدیث میں 5 حق بیان کیے گئے ہیں، ان کو اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو یہاں سے شروع کی تھی میں نے، 3-4 باتیں ہوتی ہیں، علماء آ جاتے ہیں، دین کی باتیں ہو جاتی ہیں، پھر مدرسے کی کارگزاری، مالی اور تعلیمی کارگزاری سامنے آتی ہے۔ مالی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کرتے ہی بھائی آپ کا چندہ اتنا آیا، جلسے میں اتنا ہوا، رمضان شریف میں اتنا ہوا، سال کے درمیان اتنا ہوتا رہا، اور کل اتنا ہو گیا، اور بھائی تنخواہوں میں اتنا خرچ ہوا، طلباء پر اتنا خرچ ہوا، اور کل خرچ اتنا ہو گیا۔ اگر بچتا ہے تو غریب اعلان کر دیتے ہیں بھائی یہ بچا ہوا ہے، اور اگر زیادہ خرچ ہوتا ہے تو بتا دیتے ہیں آپ کے ہمارے ذمہ یعنی مدرسے کے ذمہ اتنا قرض ہے۔ اور تیسری جو بات آتی ہے وہ تعلیمی کارگزاری ہے، اور تعلیمی کارگزاری کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنا دیے ہیں، جن کی دستار بندی ابھی ہونی ہے۔ آپ کے اطمینان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان حافظوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ان سے کہیے حساب کتاب تو آپ جانیں،
لیکن اللہ نے ہمیں ہماری تو رقومات کو، ہماری مدد کو، ہمارے تعاون کو، ہماری نصرت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور یہ قبولیت کی بہت بڑی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حافظ عطا فرما دیے۔ تو کئی ایک حافظ ہیں، یہ حافظ آپ لوگوں کے تعاون سے بنے ہیں۔ کوئی محتمین یہ سمجھنے لگے مولانا عرفان صاحب میں نے حافظ بنا دیا، اگر استاد نہ ہوتے بتاؤ یہ کہاں سے بنا دیتے حافظ؟ یا پھر استاد کہنے لگے صاحب ہم نے بڑی محنتیں کی، ہم نے حافظ بنا دیا، مدرسہ نہ بنتا، یہ اپنے کام میں لگے رہتے، کہاں سے بنا دیتے یہ حافظ؟ بھائی حضرت علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے بچے کو جنم تو ماں باپ ہی دیتے ہیں، لیکن جہاں تک حافظ اور عالم ہونے کا تعلق ہے، حافظ تو ساری قوم مل کر بناتی ہے۔ یہ جو حافظ تیار ہوئے ہیں جن کی دستار بندی ابھی ہونے والی ہے، ان حافظوں میں ہماری مائیں بہنیں بھی حصے دار، ہمارے نوجوان بھائی بھی حصے دار، ہمارے بزرگ بھی حصے دار ہیں جنہوں نے اس مدرسے کا کوئی بھی تعاون کیا ہے۔ ان کے تعاون سے یہ حافظ وجود میں آئے ہیں۔ کل قیامت کے دن جس طریقے سے ان کے والدین کو نوازا جائے گا اور ان معاونین کو بھی نوازا جائے گا جن لوگوں کے تعاون سے یہ نظام قائم ہوا، مدرسہ چلا، اساتذہ رکھے گئے، تنخواہوں کا انتظام کیا گیا۔ مولانا الیاس صاحب اور ہمارے محترم حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب یہاں پر اہل دل حضرات ہیں، ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، بیان بھی ہوگا، اور تیسرا کام ابھی باقی ہے۔ تقریریں سن لی آپ حضرات نے ماشاءاللہ، اور بھائی آپ کے سامنے تعلیمی کارگزاری آ رہی ہے۔ اب تیسرا کام جو رہ گیا ہے وہ آپ لوگوں کا ذرا حوصلے مندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے۔ ان حضرات میں سے جو بھی آپ سے اپیل کرے لبیک تو آپ کو لبیک کہنا ہے، ان کی صدا پر لبیک کہنا ہے، اور سمجھ لینا کہ ہمارے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب اس کا صلہ ثواب ملے گا، آپ لوگوں کی زبان پر آئے گا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مڑاوا جانے جا ہمراز کر دی۔ ان علماء کو، ان مولویوں کو اور مولانا عرفان صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دینی ادارہ قائم کیا تھا، اور اس دینی ادارے میں ہمیں کہہ کر ہماری کچھ رقم اس میں لگوا دی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ثواب عطا فرمائیں گے اور نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، تو بعض آدمی بڑی سادگی سے کہے گا اللہ میاں میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا کوئی عمل نہیں کیا تھا جس پر اتنی نیکیاں مل جاتی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے وہ جو تم نے مدرسے میں رقم دے دی تھی جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں رہی، وہ تمہارا دینا، تمہاری نیکی ہمیں بہت پسند آ گئی تھی، اور ہم تمہاری اس نیکی کو پالتے رہے، پالتے رہے، پالتے رہے، یہاں تک کہ وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی احد پہاڑ کے برابر ہو گئی۔ آج چھوٹی نیکی کا ثواب نہیں، تمہیں اتنی بڑی نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے جیسے احد پہاڑ ہوتا ہے۔ ان نیکیوں کا اور اس تعاون کا بھیا انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا۔